اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے ہم روک نہیں سکتے. اور کچھ لوگ تو اب ایک نیا طریقہ، نیا ٹرینڈ کہتے ہیں بس جی ہم نے مسجد سے بیٹی کو بھیجنا ہے، ہال بک نہیں کروائیں گے. تو کس نے کہا ہال بک کروائیں؟ نہیں، مسجد سے جائے گی وہ. اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں میں سے کون سی مسجد سے گئی؟ دین کو تشدد کا نشانہ کیوں بناتے ہو؟ دین کے اندر اس طرح رکھنے کیوں ڈالتے ہو؟ 1,44,000 صحابہ تھے، کس کی بیٹی مسجد سے اٹھی؟ لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیوں نہ دین پہ طعنے کریں گے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ اپنے گھر سے روانہ کر دیں، مسجد سے روانہ کرنے کی ایک نئی ریت اب جاری کر دیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور پھر یہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے. ظاہر ہے اس بیٹی کو، اس پیاری بیٹی کو فارغ کرنے والی عورتیں ہی ہوں گی نا. کسی عورت نے نماز پڑھنی ہے، کسی کے وہ ایام مسجد میں آ ہی نہیں سکتی. آپ کتنے گنہگار ہوں گے اس طرح کے کام کر کے؟ کبھی سوچنے والا سوچتا ہی نہیں ہے. دین وہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے. اللہ ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے. جب سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو چھوڑنے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول اس وقت تک دعا کرتے رہے، اللہم بارک فی نسلہما فی نسلہما فی شبلہما. اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا، اللہ ان کی اولاد میں برکت ڈالنا. دعاؤں سے رخصت کیجیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد، جیسے آج کہتے ہیں نا بس شادی کر دی ہم فارغ، بالکل فارغ نہیں ہیں آپ زندگی کے آخری سانس تک اس کو جنت کی پلاننگ میں لگائے رکھے. رات کی تاریکی میں سحری کے وقت خود سید المرسلین گئے ہیں، جا کے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں کو اٹھایا ہے. تہجد کریے بیٹا، اٹھو تہجد پڑھو. یہ شادی کے بعد کی بات ہے. کہ ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی کہ بس میں نے فارغ کر دی، اب جو چاہے کرے، بس جی اب تو شادی ہو گئی ہے، اب میرا کہاں مانے گا. آپ منوانا ہی نہیں چاہتے، آپ فارغ کر چکے تو مانے گا کیسے؟